شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 35 سے شروع کریں گے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، قل فرما دیجئے یا کہا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام سکونت اختیار کریں، رہائش اختیار کریں، رہیں آپ، یا آدم اسکن، اے آدم آپ ٹھہریے، انت آپ، و زوجک الجنت، زوج بیوی جوڑا، اور و زوجک الجنت اور آپ کا جوڑا، آپ کی بیوی جنت میں۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت اختیار کریں، ٹھہریں، وَكُلَا اور دونوں کھائیں، وَكُلَا اور دونوں کھائیں، منہا اس سے، منہا کی من جو ہے یہ حرف جر، اور ہا ضمیر جو ہے وہ جنت کی طرف اشارہ ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا اور دونوں اس میں سے کھائیں، رغداً سیر ہو کر، حیث جہاں سے، شئتما آپ دونوں چاہیں، اور ہم نے کہا اے آدم سکونت اختیار کیجئے آپ اور آپ کی بیوی جنت میں، اور دونوں کھائیں اس میں سے، جنت میں سے، سیر ہو کر، حیث جہاں سے، شئتما جہاں سے آپ دونوں چاہیں، شئتما تما، انتما تم دونوں، انتا تم ایک، انتما تم دونوں، اس طرح شئتما تم دونوں چاہو، حیث جہاں سے، ولا اور نہ، تقربا اور نہ تم دونوں قریب ہونا، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب ہونا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب، شجرۃ کی جو آخر پہ تا ہے اس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں۔ تائے مربوطہ مؤنث کی طرف اشارہ ہے، ہذہ کا اشارہ مؤنث کی طرف ہے، لہذا عربی میں درخت کو مؤنث کہا گیا۔ ہم درخت کو اردو میں مذکر کہتے ہیں، درخت گرایا، درخت کھڑا، تو اس طرح عربی میں درخت کو ہذہ جو اشارہ ہے مؤنث کا اشارہ ہے، ہذہ یہ ایک، ہاتانی یہ دونوں، ہاؤلائی یہ سب مؤنث، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ اور نہ قریب جائیں اس درخت کے، اس درخت کے قریب نہ ہونا آپ دونوں۔ تقربا میں جو با کے ساتھ الف ہے یہ دونوں کی طرف اشارہ ہے، جیسے شئتما میں میم کے ساتھ الف تھا تو یہ بھی دونوں کی طرف اشارہ تھا، کہ دونوں اس درخت کے قریب نہ جائیں، یا دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ باب محاورہ ترجمہ۔ اور ہم نے فرمایا آدم علیہ السلام تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور اس جنت میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب یا اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ زیادتی کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔
آدم علیہ السلام کو جب تاج خلافت پہنا دیا گیا اور فرشتوں سے تعظیم کروا دی گئی تو اب انہیں حکم دیا گیا کہ آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، وہاں سے جو چاہو کھاؤ، سیر و سیاحت کرو، مگر گندم یا انجیر یا انگور کے پاس نہ جانا، ورنہ زیادتی کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ ان درختوں کا ذکر مختلف روایات میں ہے، قرآن مقدس نے کسی درخت کا نام ذکر نہیں فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق تو زمین کے لیے ہی ہوئی ہے، جیسے ارشاد ہے جاعل فی الارض خلیفہ، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مگر کچھ دن جنت میں ٹھہرا کر دنیا میں ہونے والے معاملات و حالات سے نبھاؤ، امر و نواہی سے آگاہی وغیرہ ایسے بے شمار واقعات کی تربیت مطلوب ہے۔ اس صورتحال میں آزمائش بھی تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پابندی کرتے ہیں۔ اس امتحان کے لیے جنت کا انتخاب کرنے میں بھی حکمت ہے کہ انسانوں کو بتا دیا جائے کہ تمہارے قیام کے لیے جنت ہی بہتر مقام ہے، مگر شیطان کے مقابلہ میں مار کھا جاؤ گے تو اس عظیم قیامگاہ سے محروم ہو جاؤ گے۔ رہا یہ کہ آدم و حوا علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے تو ظالموں میں شمار ہو گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ گناہ یہ ہے کہ حکم خداوندی کی خلاف ورزی قصداً کی جائے۔ جو کام بھول سے ہو گیا وہ گناہ نہیں۔ قرآن مقدس فرماتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور بے شک اس سے پہلے کہ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا کہ وہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، پس وہ بھول گئے اور ہم نے ان کا ارادہ نہ پایا۔ جب آدم علیہ السلام نے بھول کر کھا لیا تو نہ ان سے گناہ ہوا، نہ ہی وہ ظالموں میں شمار ہوئے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، البتہ بھول ہو سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔